آج کا یہ پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ ذرا کبھی پالیٹکس سے بھی نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اور اس کے آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سعودی عربیہ سے تیل نکل رہا ہے، چائنا میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن فروخت امریکن ڈالر میں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج دنیا کے 200 ممالک کو یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے اپنے گلوبل ریزروز روپے میں رکھنے ہیں تو روپے کی قدر و قیمت کیا ہو جائے گی؟ دنیا کے امیر ترین ممالک صرف روپیہ خریدنے کے لیے اپنے خزانے میں جمع کر رہے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ڈالر ورلڈ ڈومینیٹنگ کرنسی والا مقام جو ہے وہ کھو دے تو دنیا کے خزانے میں پڑے ہزاروں ارب ڈالر کی اوقات کیا رہ جائے گی، حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اور یہ ہونے نہیں جا رہا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے۔ آج آپ کو میں پروف کروں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں 5 ابھرتی ہوئی اکانومیز ہیں، ان میں سب سے اوپر یعنی برازیل ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے اور ساؤتھ افریقہ، یہ سارے شامل ہیں، اور یہ بڑے بڑے فیصلے اب کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس وقت عجیب و غریب تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ کئی دہائیوں پرانے حریف جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اور کچھ ممالک کے آپس کے اختلافات کا نزلہ ان کے شہریوں پہ گر رہا ہے۔ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے یا نیو ورلڈ آرڈر ہے، یا دوبارہ سے ایک نیو ورلڈ آرڈر میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ زمین پر اب گر رہی ہیں، آپ کہہ رہے قبر میں جا رہی ہیں۔ اب رشیا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں عالمی تجارت میں ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی یعنی یوان جو ہے اس کو استعمال کرے گا۔ اب رشیا اور چائنا کے تعلقات پچھلے کئی سالوں سے تو بہت اچھے ہیں۔ چائنا اور رشیا کے تجارت کا حجم جو ہے وہ حیرت انگیز سے بڑھ کر 200 بلین ڈالرز کو بھی کراس کر چکا ہے، اور دونوں ممالک آپس میں تجارت کے لیے ڈالر کی بجائے لوکل کرنسیز یعنی چائنیز یوان اور رشین روبل جو ہے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب پریزیڈنٹ پیوٹن نے اعلان کیا کہ رشیا عالمی تجارت کے لیے بھی ڈالر چھوڑ کے چائنیز کرنسی یوز کرے گا، یعنی سعودی عربیہ اور ایران بھی حال میں ہونے والے معاہدے کے بعد پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے، سارے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ دنوں میں ایسے ایسے معاملات طے پا رہے ہیں کہ عقل حیران ہو گئی ہے۔ وہ ممالک جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوسرے کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے بھی چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ سعودی عربیہ بھی رشیا کی طرح انٹرنیشنل پیمنٹس کے لیے ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی کا استعمال شروع کر دے۔ اب سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہونے والا حالیہ جو معاہدہ ہے اس کے بعد اس کے امکانات مزید بڑھ چکے ہیں۔ ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ چائنا اور رشیا کے تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب نہ صرف سعودی عربیہ اور ایران بلکہ چائنا اور رشیا دنیا بھر میں ابھرتی معیشت کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت رشیا اور چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ساری ابھرتی ہوئی یا ایمرجنگ اکانومیز ان کو سمجھ آ گیا کہ ڈالر کا مستقبل تاریخ اور یوان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، اور چائنا اور رشیا نے برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی اچھے تجارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ممالک بھی آنے والے دنوں میں ڈالر چھوڑ کے چائنیز کرنسی میں ہی تجارت شروع کر دیں۔ اب اس سارے منظر نامے کو دیکھتے ہوئے امریکنز بڑے پریشان ہیں، کیونکہ امریکن کرنسی ڈالر یعنی اس وقت پٹ رہا ہے۔ روپیز میں نہ دیکھیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ امریکن ڈالر آنے والے کچھ دنوں میں دوسری کرنسیز پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ غلبہ نہ رہے اور ڈالر کی جگہ یوہان لے لے یا اس کے پیرلل ضرور آ جائے۔ امریکہ میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹک رہنما جو ہیں جن کی اس وقت حکومت ہے وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ تاریخ کے سب سے بڑی ایک انفلیشن سے گزر رہا ہے۔ امریکن قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ بڑے بڑے امریکن بینکس اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں، اور ماہرین جو ہیں وہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں کہ اگر مناسب وقت پہ مناسب سٹیپس نہ لیے گئے تو کہیں امریکہ ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ یہ سوچا آپ نے کبھی؟ اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے امریکہ کی اکانومی کو سہارا ڈالر نے دیا، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں تجارت صرف ڈالر کے ذریعے ہو رہی تھی۔ ڈالر کی قدر و قیمت میں اضافے کی دوسری بڑی وجہ آئل یعنی کہ پیٹرو ڈالر، وہ آئل کے ساتھ لنکڈ ہے۔ آئل انرجی سیکٹر میں سب سے اہم اور دنیا کے ہر کونے میں استعمال ہونے والی کموڈٹی، پوری دنیا میں آئل کی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کر کے آئل کی تجارت بھی ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی میں شروع کر دے
تو یہ امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور یہ ہو کیوں سکتا ہے؟ کیونکہ اگر چائنا ہی بائر ہے سعودی آئل کا، اور سعودیہ جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا کو استعمال کر رہا ہے، پھر تو یوان کرنسی میں بڑے آرام سے ڈیل ہو سکتی ہے. اب سعودی عربیہ کی دیکھا دیکھی سارے گلف ممالک جو ہیں وہ انرجی سیکٹر کی ساری تجارت چائنیز کرنسی میں بھی کر سکتے ہیں. اور یوں امریکن پولیٹیشنز جو ان کے مطابق امریکہ کا زوال ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. امریکہ میں مہنگائی تاریخ کی نئی بلندیاں چھو سکتی ہے. یعنی جو انفلیشن آپ ابھی دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بہت بڑی لہر آ سکتی ہے. اور امریکن ایکسپرٹس جو اکانومی کے ساری صورتحال کا ذمہ دار جو ہے جو بائیڈن کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں. ان کے مطابق اگر امریکہ اپنے کام سے کام رکھتا اور یوکرین جنگ میں رشیا کی مخالفت نہ کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے. آج نہ تو امریکہ کے قرضے اتنے بڑھ جاتے، نہ ہی ڈالر کو چائنیز کرنسی سے خطرہ ہوتا، بلکہ ریپبلکن رہنما تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بہت جلدی پوری دنیا میں امریکہ کی موجودہ اجارہ داری کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے. اہم ممکن ہے کہ امریکہ اپنے سپر پاور ہونے کا سٹیٹس جو ہے وہ کھو نہ دے، کیونکہ ڈالر کی سب سے زیادہ اہمیت کا اندازہ تو امریکنز یا اس کے شہری لگا سکتے ہیں نا، کہ جب تک ڈالر پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا تو امریکن شہریوں کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں تھا. امریکہ میں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ سکون سے اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے. لیکن اب چائنیز کرنسی اور رشین کرنسی چائنا کے بلاک کی وجہ سے امریکن ڈالر کافی حد تک اب جو ہے ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا، اور اس کا سارا ملبہ امریکن نیشنلز پہ گر رہا ہے. ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو کے رہ گیا. لوگ بائیڈن انتظامیہ کو کوس رہے ہیں، اور یوں امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے بھی شروع ہو سکتے ہیں. اب یہ خدشہ آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایک صدی تک پوری دنیا پہ اپنا اثر رسوخ رکھنے والا امریکہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کس حد تک آگے جائے گا. کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ سڑک پہ آ گیا. گوگل سے فیس بک تک اور دنیا کے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیز ابھی بھی امریکہ کے اپنے ہاتھوں میں ہیں. بلکہ نہ صرف ٹیکنالوجی، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج، طاقتور خطہ یورپ، یہ سب امریکہ کی مٹھی میں ہے. لیکن معاملات دن بدن امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور امریکہ کی کمزوریاں دن بدن دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی ہیں. پورا یورپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یوکرین کی وار کروائی گئی ہے تاکہ یورپ کو کمزور کیا جائے. کیونکہ اگر آپ رشیا اور یوکرین کی وار کا فال آؤٹ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ تو یورپ کو پڑ رہا ہے، امریکہ سے بھی بہت زیادہ اس کو پڑ رہا ہے. تو یورپینز اب یہ سوچ رہے ہیں، اور ان کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی انرجی کی ضروریات رشیا سے کیوں نہ لیں، ہم اپنی گیس کیوں نہ لیں، ہم اپنا فیول وہاں سے کیوں نہ لیں، اور کیوں ہم امریکہ کی پالیسیز اور اس کی ڈکٹیشنز کو ہم اس پہ عمل کریں. اور جب یہ ساری باتیں ڈسکس ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کو کمزوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کمزوریاں آنے والے دنوں میں اب بہت عیاں ہوں. آپ بھی مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانی اجارہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، پرانی دشمنیاں جو ہیں دوستیوں میں اور یعنی قربتیں جو ہیں وہ اب رقابتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.